السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ SKYM کے قومی قائدین ڈاکٹر درشن پال، ڈاکٹر سنیل کرشنا پرساد کی صدارت میں منعقدہ آخری اجلاس میں 5 ریاستوں کے کسان لیڈروں کی تجاویزات پر مبنی میٹنگ میں حتمی فیصلے کیے گئے ہیں۔ تحریک کو مضبوط بنانے میں آدیواسی خواتین، زرعی مزدور اور کرایہ دار کسانوں کے مسائل کو ترجیح دی جائے، زمین کے مسئلے کو ترجیح دی جائے، کسان دوست صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، کسانوں کی زمینوں پر قبضہ بند کیا جائے اور صنعتوں کو دی جانے والی زمین کسانوں کے نام پر ہو، صنعتوں کو کرایہ دیا جائے، مائکرو فائنانس کے استحصال کو روکا جائے، کسانوں کو قرض کے جال میں نہ پھنسایا جائے، دیہات میں انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے، سمارٹ میٹرز کے خلاف کام کرنا چاہیے، آبپاشی کے پانی کے استعمال کے بارے میں بیداری پیدا کی جائے، کیمیائی کھادوں کا استعمال کم کیا جائے، ماحول دوست زراعت کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، GM فصلوں کے بیجوں کی مخالفت کرنی چاہیے، گنے کی کاشتکاروں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، کسانوں کو ٹول گیٹس کے استحصال سے بچایا جانا چاہیے اور کسانوں سے کوئی فیس وصول نہ کرنی چاہیے، زمین کا حصول بند کیا جائے، پرائیویٹ بازار بند کرو، مذہبیت کی مخالفت کرنی چاہیے، آدیواسی، زرعی مزدور، خواتین کسان، کرایہ دار کسان کو ہمارے پلیٹ فارم میں شامل کرنا چاہیے، SKYM کمیٹی ہر سطح پر بنائی جائے اور بہت سی اہم تجاویزات پیش کی جائے، بنیادی طور پر پرائس گارنٹی قانون، قرضوں کی معافی کے قانون، بجلی کے بلز کی منسوخی، پبلک سیکٹر کی صنعتوں کی نجکاری نہ کرنے، تمام کسان جو 57 سال سے زائد عمر کے کسانوں کو 5,000 روپے ماہانہ پنشن، فصلوں کی بیمہ کا نفاذ، ان مطالبات کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی حمایت بھی شامل ہے۔ CPI کی خواتین قائدین نے تلنگانہ کی خواتین پر زور دیا ہے کہ وہ مساوات پر مبنی سماج کے قیام کے مقصد سے ایک غیر امتیازی سماج کے لیے بتکمہ ناچے اور گائے۔ CPI حیدرآباد کے ضلع سیکرٹری S چھایا دیوی کی زیر قیادت میں 9 روزہ بتکمہ تہوار کے ایک حصے کے طور پر CPI حیدرآباد ضلع سمیتی کے زیر اہتمام وپکا یالا بتکمہ کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ CPI کے قومی سینئر لیڈر ڈاکٹر BV وجے لکشمی جو اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ بتکمہ کے گیتوں نے تلنگانہ کی تاریخی کسانوں کی مسلح جدوجہد کے دوران خواتین کارکنوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بتکمہ لوک گیتوں نے تلنگانہ کی مسلح جدوجہد میں ظالم نظام کے خلاف لڑنے میں اہم رول ادا کیا ہے اور عوام کو متحرک کرنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نچلی ذاتیں ہیں جو ثقافت، روایات کی حفاظت کرتی ہے اور ان کے لوک رقص اور بتکمہ جیسے گانے تلنگانہ کی برتری کو ظاہر کرتے ہیں۔ انڈین نیشنل ویمنز فیڈریشن کی تلنگانہ ریاستی صدر نے کہا ہے کہ بتکمہ پھولوں کی پوجا کرنے والے پھل کے طور پر تلنگانہ کے لیے منفرد ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی خواتین حیرت انگیز رنگ برنگے پھولوں سے فطرت کے حسن کی تعریف کرتی ہے اور تمام ذاتوں میں بتکمہ تہوار مناتی ہے۔ CPI کے سینئر لیڈر P پریم پوانی نے کہا ہے کہ تلنگانہ تحریک میں بتکمہ کا کردار بہت خاص ہوتا ہے۔ صدر مندا کرشنا ماڈیگا نے بشیر باغ پریس کلب میں ایک میڈیا کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مندا کرشن ماڈیگا، جنہوں نے ریونت ریڈی کے خلاف غصے کا اظہار کیا ہے، ریونت ریڈی حکومت نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، ماڈیگا معاشرہ اس کو سمجھتا ہے، ریونت ریڈی ماڈیگا سے پیاری بات کرتا ہے اور ماڈیگالا سے پیار کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے، وہ ماڈیگالا کو دھوکہ دیتا ہے۔ چیف منسٹر بننے سے پہلے چیف منسٹر ایناکا ریونت ریڈی کے رویے اور الفاظ میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ ریونت ریڈی گزشتہ سال اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں ماڈیگالا کی سیٹوں میں کمی کی وجہ تھے۔ ریونت نے نہ صرف ان لوگوں کو ترجیح دی جن کے پاس کروڑوں کا پیسہ اور میڈیا ہے اور سیاہ افہام خواتین کو ٹکٹ نہ دے کر دھوکہ دیا ہے۔ ریونت ریڈی ملالہ کے لیے ہارن پھونک رہے ہیں اور ریونت ریڈی کی وجہ ہے کہ ایک گھر میں 2 ہونے کے باوجود MP سیٹ ایک گھر کو دی جاتی ہے۔ ریونت نے بیرس سے کانگریس میں آنے والوں کو ٹکٹ دیا، لیکن بیرس سے تعلق رکھنے والے ماڈیگا کے بچے پسونوری دیاکر کو ٹکٹ نہیں دیا ہے۔ ضلع SP عادل آباد غوث عالم نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرنے والے بتکمہ تہوار کو ضلع بھر جوش و خروش سے منایا گیا ہے۔ اسی حصے کے طور پر عادل آباد مستقل میں واقع پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ضلع پولیس کے زیر اہتمام
بتکما تقریب کا شاندار طریقے سے انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں ضلع کلکٹر راج رشی شاہ کے علاوہ ایس پی غوث عالم، تلنگانہ سیکنڈ بٹالین کمانڈ نیتکا پونیت اور ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر پرشانت باجی راؤ پاٹل اور ان کے ارکان خاندان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر بتکما کو خوبصورتی سے سجایا گیا اور خصوصی پوجا بھی کی گئی۔ اس کے بعد تمام خواتین ملازمین اور اسٹاف ممبران ساتھ ہی ملازمین نے روایتی لباس میں ڈی جے گانوں پر رقص کرتے ہوئے پھولوں کے میلے کی خصوصیت کا اظہار کیا ہے۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث نے بتایا ہے کہ دور دراز کے قبائلی دیہاتوں میں رہنے والے قبائلی کو طبی خدمات فراہم کرنے کی نیک نیتی سے پولیس کے زیر اہتمام مفت طبی کیمپس لگائے جا رہے۔ اس کے حصے کے طور پر منگل کے روز عادل آباد ضلع کے گادی گوڑا منڈل کے لوکاری گرام پنچایت کے تحت جھاری گاؤں میں ایک میگا فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع ایس پی غوث عالم نے سب سے پہلے لوکاری گاؤں میں کمرم بھیم کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا اور اس میڈیکل کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ قبل ازاں گاؤں کے قبائلی عوام نے اپنے قبائلی روایتی انداز میں رقص کرتے ہوئے ضلع ایس پی کا پراتفاق استقبال کیا۔ اس مفت میگا طبی کیمپ میں ماہرین امراض چشم، دندان ساز، گائنیکولوجسٹ، آرتھوپیڈک سرجن، ماہرین امراض چشم، جنرل فزیشین وغیرہ نے طبی معائنہ کیا اور عوام کا علاج کیا اور ادویات بھی فراہم کیے ہیں۔ اس میڈیکل کیمپ میں گادی گوڑا منڈل کے میڈی گوڑا، پنکاسا، پولاکا، کنڈی، پپری، سروی، سنگوری اور لوکاری گاؤں کے تقریباً 25 گاؤں نے 800 قبائلی لوگوں نے حصہ لیا اور میڈیکل کیمپ کو کامیاب بنایا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع ایس پی نے کہا ہے کہ میڈیکل کیمپ کا بنیادی مقصد دور دراز کے علاقوں میں عوام میں پھیلنے والی بیماریوں کے پیش نظر عوام کو طبی ماہرین کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹر نے حصہ لیا اور قبائلیوں کو مفت طبی خدمات فراہم کیے۔ میڈیکل کیمپ میں حصہ لینے والے ڈاکٹروں کو خصوصی طور پر شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ تلنگانہ تیلگو دیشم پارٹی تیلگو خواتین کی قیادت میں منگل کو این ٹی آر بھون میں بتکما کی تقریبات کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس کے علاوہ پدماوتی کی رہنمائی میں اس پروگرام میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بتکما کے گیت گائے اور گائے۔ بتکما کی تقریبات تلنگانہ کے لوگوں کے اجتماعی روحانی شعور کی علامت ہے۔ بتکما وہ قوت حیات ہے جو زندگی کو نئے شعور کے ساتھ عطا کرتی ہے۔ پھولوں سے دیوتا کی پوجا کرنے کا رواج ہے، تاہم بتکما کی انفرادیت یہ ہے کہ پھولوں کی ترتیب کو خدا کی شکل کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ نوراتری کے دوران تلنگانہ کی پوری ریاست میں کھیلوں اور گانوں کے ساتھ بتکما کی پوجا کی جاتی ہے، جب تمام فطرت کی علامت کے طور پر پھولوں کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے۔ نیشنل پارٹی کے ترجمان تروناگری جوتسا اور سابق ایم ایل اے نے اس موقع پر شرکت کرتے ہوئے اس ایونٹ کو خاص کر بنایا۔ لال بہادر شاستری جو اس دن ملک کے وزیر اعظم تھے، اندرا گاندھی کے رہنما تھے، چاول کے عطیہ دہندہ کے طور پر بہت قابل قدر تھے، جنہوں نے کئی مواقع پر کسان قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر چاول فراہم کیے۔ ان دنوں ایک روایت تھی کہ جب سردار گاؤں میں آتا تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کسانوں کو جھکا دیتا۔ آج زراعت کرنے والے کسان کو منافع بخش قیمت کی وجہ سے سرمایہ کاری میں اضافے کی وجہ سے بہت سے مالی مسائل کا سامنا ہے۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک جرأت مندانہ اور اقتصادی فیصلہ لیا اور ایک ساتھ 2 لاکھ روپے کے قرض معافی کو نافذ کیا۔ اسی طرح سناود کے لیے 500 روپے کے اضافی بونس کا اعلان کیا ہے۔ مزید برآں آنے والے پکوانوں کے لیے ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت اہل کسانوں کو 7,500 روپے کی مالی امداد ایک بہترین فیصلہ ہے۔ ریونت ریڈی نے ہندوستان کی پہلی ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد لیا گیا بڑا فیصلہ ہے، تاہم کسانوں کو بینکوں سے بروقت قرضہ نہ ملنے کی وجہ سے اب بھی مالی مسائل کا سامنا ہے اور کچھ کسانوں نے نجی نظام سے قرض لے کر زیادہ شرح سود ادا نہ کر پانے کی وجہ سے خودکشی تک کر لی ہے۔ اس مشکل وقت میں ایک مثالی کسان ریاست کے طور پر چیف منسٹر کو رائے راجو کہا جاتا ہے اور اس حد تک اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر کسانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش جاری ہے۔ سی ایم ریونت ریڈی کی ہدایت پر تلنگانہ فشرز فیڈریشن کے چیئرمین میٹو سائی کمار کی نگرانی میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے ماہ گیروں کو 100% سبسڈی کے ساتھ مفت فش فرائی تقسیم کرنے کا پروگرام منعقد کیا گیا۔
ضلع کانگریس کے صدر ہری وردھن ریڈی نے اس فش فرائی تقسیم پروگرام میں شرکت کی اور تالاب میں فش فرائی جاری کی۔ ضلع فشرز ڈپارٹمنٹ آفیسرز، کانگریس قائدین اور دیگر نے اس موقع پر شرکت کی۔ بدھا نگر ڈویژن کے کارپوریٹر کے ذریعے منعقدہ بتکما تقریب آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ انجام پائی۔ گریٹر حیدرآباد کی ڈپٹی میئر مسز موتیسری لتا شوپن ریڈی، جنہوں نے ان تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، بتکما تہوار کو تلنگانہ کی ثقافتی شان کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بتکما تہوار خواتین میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور ہماری روایات کو برقرار رکھنے میں خواتین کا کردار اہم ہے۔ اس تہوار کے اعزاز میں، جو کہ تلنگانہ کی عزت نفس کی علامت ہے، ہر کسی کو اسے خوشی سے منانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جی ایچ ایم سی کمشنر امرپالی نے کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی کے عہدیدار مچھروں پر قابو پانے کے لیے نئی ٹھنڈی فاگنگ مشینری لائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتنے دنوں تک ہاٹ استعمال کرنے کے بعد کولڈ فاگنگ متعارف کرائی گئی ہے۔ ہم جنوبی ہندوستان میں پہلی بار ایک ٹھنڈی فاگنگ مشینری لائے ہیں۔ ہم پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 3 مشینیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے دنوں سے استعمال ہونے والی گرم دھند کی وجہ سے صحت کے مسائل کی شکایت سامنے آ رہی ہے۔ ٹھنڈی دھند سے صحت کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ ٹھنڈی دھند آدھے گھنٹے میں مچھروں کو مار دیتی ہے۔ گجرات میں ٹھنڈی فاگنگ کامیابی سے کی گئی ہے۔ ڈینگی، ملیریا جیسی موسمی بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹھنڈی فاگنگ مفید ہے۔ 1 سال کے لیے گرم فاگنگ کے لیے ڈیزل کی قیمت پر ٹھنڈی فاگنگ مشینری خریدی جا سکتی ہے۔ جی ایچ ایم سی کی میئر گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ مفت میڈیکل کیمپس سے خطرناک بیماریوں کا جلد پتہ لگایا جا سکتا ہے اور مناسب علاج حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی ایچ ایم سی اور کیمس اور سنشائن ہاسپٹل کے اشتراک سے ٹیم ومالاکر فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر کی قیادت میں مفت کینسر اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کامیابی سے کیا گیا۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک منعقدہ اس پروگرام میں جی ایچ ایم سی ملازمین اور ورکرز نے حصہ لیا۔ میئر گدوال وجے لکشمی، ڈپٹی میئر سلتھا شوپن ریڈی نے مفت کینسر اسکریننگ کیمپ کا دورہ کیا اور معائنہ کیا۔ اس موقع پر میئر گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ ہر ایک کے لیے صحت کے حالات کو پہلے سے جاننا اور ضروری ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کینسر جیسی خطرناک بیماری کا جلد پتہ لگانے سے جلد علاج کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی ملازمین اور ورکرز کی فلاح بہبود کے لیے تمام تر کوششیں کی گئی ہے۔ اس اسکریننگ کیمپ میں مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس میں الٹرا ساؤنڈ، پیٹ کے معائنے، یو جی آئی اور اس کے علاوہ سگمائڈوسکوپی پروٹوکول اور اس کے علاوہ بھی ٹیسٹ۔ سیرم ڈاکٹروں اور حکام نے بتایا ہے کہ کریٹائن، آر بی سی، خون کے سرخ خلیات پر لپڈ پروفائل، ایچ بی ایس آئی پی، ایچ سی وی جیسے کئی اہم صحت کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس کیمپ میں تقریباً 250 ملازمین اور کارکنوں نے اپنی صحت کی جانچ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کیمپ کے انتظامات کے ذریعے جی ایچ ایم سی کے عملے کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنے کا موقع فراہم ہے۔ غازی آباد کے ایک مسلمان لڑکا اپنی بہن کے ساتھ اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ہندوؤں نے گھیر کر حملہ کیا اور بری طرح سے زخمی کر دیا ہے۔ اس لڑکی کا قصور یہ ہے کہ اس نے یتی نرسنگانند کی طرف سے ناموس رسالت پر حملے کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ یہ ہندو بھیڑ مسلمانوں کے صبر و برداشت کو چیلنج کر رہی ہے۔ یہ ہند ہمیشہ جھنڈ میں ہی آتے ہیں۔ ہندوؤں کے دھرم گرو اس ہندوتوا دہشت گردی کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ ان پنڈتوں اور سادھوؤں نے کبھی اس دہشت گردی کے خلاف اپنی قوم کو صحیح راستہ نہیں دکھایا، لیکن مودی سرکار اور آر ایس ایس کو بھی اب سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا صبر بھی جواب دے چکا ہے۔ گنگا جمنی اور مسلمانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب مسلمان جائز طور پر جواب دینا شروع کرے گا۔ مزید ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نمائندے سید افسر نظامی کی یہ خاص رپورٹ۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایس سی کی درجہ بندی کے فیصلے پر عمل آوری کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ ذیلی کمیٹی کی تجاویزات کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایس سی کی درجہ بندی پر 60 دن میں ون مین کمیشن اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکومت نے ون مین کمیشن کی رپورٹ پیش کرنے کے بعد ہی نوکریوں کے لیے نئے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ صادر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 2011 کی مردم شماری کو بنیاد بنانے کی تجویز دی۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو 24 گھنٹے میں کمیشن کے لیے ضروری انتظامات مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔